अस्सलाम वालेकुम, मैं माहिर नफ्सियात अब्दुल कादिर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस सवाल पर कि क्या इंसान वाकई खुद गर्ज है, सदियों से फ़लसफ़ी, अदीब, शायर, तख्लीक़कार और साइंसदान गौर कर रहे हैं कि इंसान का किरदार किस बात से असर पज़ीर होता है। क्या इंसान बुनियादी तौर पर एक खुद गर्ज मखलूक है जो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, या उसमें दूसरे इंसानों और दीगर जानदारों के लिए भी रहम का जज्बा मौजूद है और दूसरे अफराद के साथ मिल जुल कर रहना चाहता है और अपना फ़ायदा हासिल करने के साथ साथ दूसरे अफराद के दुख दर्द में भी शरीक होना लाजमी जानता है। अब इस मसले पर दो आरा नहीं हो सकती कि इंसान बिल्कुल इब्तिदा ही से अपनी ज़िंदगी की बका के लिए हाथ पांव मारता है। जब भूख लगती है तो रोता है, जब दर्द महसूस होता है तो रोता है, रो कर अपने जज्बात का इजहार करता है। लेकिन इस बात के शवाहिद भी कम नहीं हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा में दूसरे लोगों के दुख दर्द को महसूस करने लगता है और दूसरों की तकालीफ को भी समझने लगता है। अगर हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बात पर निगाह डालें तो हमें महसूस होगा कि जहाँ इंसान की खुद गर्जी के मुज़ाहिरे देखने में आते हैं, वहाँ इसार और कुर्बानी की अच्छी मिसालों को भी देखा जा सकता है, उनकी भी कोई कमी नहीं है। मसलन छोटे बच्चों में एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की फ़िज़ा हर घर में देखने को मिलती है। बच्चों में एक चीज़ के लिए छीना झपटी कोई गैर मामूली बात नहीं है और किसी ख़ास खिलौने के लिए लड़ाई तो हर दूसरे दिन देखने को मिलती है। लेकिन ज़रा गौर करें, दो बहन भाइयों में अगर किसी एक में तकलीफ़ हो तो दूसरा फ़ौरन उसकी मदद को आता है। अगर छोटा बहन भाई रो रहा है तो बड़ा अपनी बसात के मुताबिक उसकी मदद करने की कोशिश करता है। और ये बात सिर्फ सगे बहन भाइयों तक ही महदूद नहीं है, बच्चे अजनबी बच्चों और बड़ों की मदद करना भी ज़रूरी ख्याल करते हैं। जैसे एक बार एक आदमी अपनी छोटी बच्ची के साथ जा रहा था, रास्ते पे जा रहा था और एक औरत मांगने के लिए आई। आदमी ने बगैर पैसे दिए गुज़र जाना चाहा, लेकिन उसकी बच्ची ने उसे मजबूर किया कि वो मांगने वाली औरत को पैसे दे। आखिर वो कौन सा जज्बा है जिसने एक 4-5 साल बच्ची के दिल में एक अजनबी औरत के लिए रहम और हमदर्दी को बेदार किया था। माहिरीन नफ्सियात ने इस पहलू से भी इंसानी नफ्सियात पर गौर किया है कि इंसान में समाजी ज़िंदगी के हक़ में जो जज्बात पाए जाते हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है। क्या ये नमूदो नुमाइश का जज्बा है जो हमें दूसरे लोगों की मदद करने पर आमादा करता है, या दूसरों के दुख दर्द को देख कर हमें अपने दुख दर्द याद आ जाते हैं। यकीनन इस सवाल के एक से ज़्यादा जवाबात मुमकिन हैं। न्यूयॉर्क सिटी में काम करने वाले माहिर नफ्सियात मार्टिन हॉफमैन का कहना है कि अगरचे हमारा मुआशरा खुद गर्जी पर उस्तवार है, इसके बावजूद ऐसी मिसालों की कोई कमी नहीं है जब लोग दूसरों को दुख और तकलीफ़ में देखकर उनकी मदद करने को दौड़ पड़ते हैं। यहाँ इस बात पर बहस की गुंजाइश मौजूद है कि आया ऐसे हालात के तहत हम काम करते हैं कि हमारी ज़ात में ऐसे अनासर मौजूद हैं या नहीं हैं जो हमें दूसरे लोगों की मदद करने पर मजबूर करते हैं या नहीं करते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन दोनों अवामिल की कुछ ना कुछ कार फरमाई ज़रूर होती है। अगर हम हालात वाले नज़रिए पर बात करें तो इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि शख्सी औसाफ से कतई नज़र जब हम कोई शनासा या अपने जैसा अपने आप से मिलता जुलता फ़र्द मुश्किल में देखते हैं तो उसकी मदद करने को दौड़ पड़ते हैं। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि छोटे कस्बों में रहने वाले लोग बड़े शहरों में रहने वालों की निस्बत ज़्यादा मददगार रवैये का इजहार करते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि बड़े शहरों में हमें सिखाया जाता है कि अपने काम से काम रखना अच्छी आदत है। इसी तरह ये बात देखने में आई है कि जब हम ऐसे हालात में हों कि किसी मुसीबत ज़दा की मदद करने के लिए हमारे अलावा कोई दूसरा फ़र्द मौजूद ना हो तो हम ज़्यादा मददगार रवैये का मुज़ाहरा करते हैं, बरअक्स ऐसे हालात के जब मदद करने के लिए दूसरे अफराद भी मौजूद हों। ऐसा शायद इस वजह से होता होगा कि दूसरे अफराद की मौजूदगी में समाजी ज़िम्मेदारी तकसीम हो जाती है, जबकि अकेला होने की सूरत में हम समझते हैं कि मुसीबत ज़दा फ़र्द की मदद करना हमारा लाजमी फ़रीज़ा है। इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम दूसरों की नज़र में अपना तमाशा बनवाना चाहते हो और ये सोचें कि इस तरह दूसरों की मदद करने से लोग शायद हमें बेवकूफ़ ख्याल करेंगे। तीसरी वजह ये हो सकती है कि जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे तो हम महसूस करते हैं कि हमें भी मदद करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। या इसकी एक वजह यह भी मुमकिन है कि हम सोचें कि हमारे अलावा दूसरे अफराद मौजूद हैं, उनमें से कोई फ़र्द उसकी मदद कर देगा। हालात के आमिल के साथ साथ ज़ात का आमिल भी अहम है। ये देखा गया है कि बाज़ लोग दूसरों की निस्बत ज़्यादा मददगार रवैया रखते हैं और जो दूसरों की मदद इस बात से कतई नज़र होकर करते हैं कि हमें अपने काम का कोई सिला भी मिलेगा। इसी तरह जो लोग खुशगवार तबीयत के मालिक होते हैं वो लोग भी दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर आपका दिन खुशगवार गुजरेगा तो उस शाम को आप दूसरों की मदद करने पर ख़ुद को ज़्यादा आमादा पाएंगे। इस सिलसिले में एक दिलचस्प तजर्बा किया गया। उस तजर्बे में बाज़ अफराद को एक औरत से टेलीफोन करवाया गया। औरत ने फ़र्द का नाम जानने के बाद माजरत की कि ऑपरेटर ने उसे गलत नंबर दे दिया है। वो उस वक्त पब्लिक बूथ से फ़ोन कर रही है और इत्तेफाक से उसका कार्ड ख़त्म हो गया। क्या वो फ़र्द
اس عورت کے لیے ایک ٹیلی فون کال کر سکتا ہے کسی کو اور اس کا پیغام دے سکتا ہے۔ اس مکالمہ میں ان افراد نے زیادہ مدد کی اس عورت کی جن کو اس واقعے سے کچھ دیر پہلے کچھ لکھنے کا سامان تحفتاً ملا تھا۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ لوگ دوسرے افراد کی مدد زیادہ سرگرمی سے کرتے ہیں جنہیں خود بھی دوسرے افراد کی طرف سے کوئی سماجی مدد یا کوئی گفٹ یا کوئی تحفہ مل چکا ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مدد انہیں مل چکی ہوتی ہے۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی میں ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ انسانی معاشرے اور تہذیب کی ترقی ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو زندگی میں دن بدن آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ باہمی تعاون ہی سے ممکن ہوتی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ انسان کس جذبے کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے نفسیات کے ماہرین کی ابھی تک یہ کوشش جاری ہے کہ ایک مکتبہ فکر کا یہ خیال ہے کہ انسان بنیادی طور پر اپنے اندر معاشرے کا حامی ہونے کا رویہ رکھتا ہے، اور دوسری طرف ایسے افراد بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر ایک خود غرض مخلوق ہے جس کے ہر کام کے پیچھے ضرور اپنی کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ اپنی انتہا میں یہ فکر انسان کی ایک قنوتیت پسند تصویر پیش کرتی ہے اور انسانی وجود میں نیکی، اچھائی اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کے لیے کوئی جگہ نہیں پاتی، لیکن یہ فکر ایک سطح پر ہمارے روزمرہ تجربے کی بھی نفی کرتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ بغیر کسی غرض کے دوسرے افراد کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور اس لیے بعض اوقات اپنا نقصان بھی کروا لیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے اس حوالے سے بھی تحقیقات کی ہیں کہ جب ایک فرد کسی دوسرے فرد کی مدد کرتا ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ملا کہ ایسے افراد جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کا تصور ذات بڑا مثبت ہوتا ہے، زیادہ مثبت ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت۔ وہ اس عمل میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض باتوں میں خصوصی دلچسپی لی گئی۔ کیا ہم اس لیے دوسرے افراد کی مدد کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک عامل ہے جو ہمیں دوسروں کی مدد کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اس وقت بھی دوسرے افراد کی مدد کرتا ہے جب ارد گرد دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہوتا یا اس عمل کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نفسیاتی تحقیقات کے نتیجے میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے فرد کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، جس سے خود ہماری بے چینی اور تناؤ میں کمی آتی ہے۔ تو شاید ہم اس لیے دوسرے افراد کی مدد کرتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے ہمیں اپنی بے چینی اور تناؤ میں کمی کا ایک موقع ملتا ہے۔ اس بات کی سادہ وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اپنی تکالیف یاد آ جاتی ہیں اور ہم تکلیف میں مبتلا فرد کی مدد کر کے دراصل اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں، دراصل اپنی تکالیف میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی اہم ہے کہ آخر کسی دوسرے فرد کی تکلیف میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو سادہ سی بات ہے کہ اپنی توجہ دوسری طرف کیوں نہیں کر لیتے؟ ظاہر ہے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے گا۔ کیا ہم دوسرے افراد کی مدد احساس گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے کرتے ہیں؟ موجودہ بحث میں یہ بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ جس پر کافی زیادہ غور کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی ایک دلچسپ تجربہ کیا گیا کہ چند افراد کو منتخب کر کے کہا گیا کہ انہیں ایک گیم کھیلنا ہے۔ اگر وہ گیم میں اچھے سکور حاصل کریں گے تو اس سے ایک ایسے فرد کی جس کی ابھی وہ آواز سنیں گے، بجلی کے جو جھٹکے ہیں اس کو ملنا بند ہو جائیں گے۔ پھر ان افراد کو ایک آدمی کی آواز سنائی گئی۔ یہ دیکھا گیا کہ تقریباً سب ہی نے کوشش کی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سکور حاصل کریں۔ کچھ دیر کے بعد انہیں بتایا گیا کہ متعلقہ فرد کو بجلی کے جھٹکے ملنا بند ہو گئے ہیں۔ تو اس خبر سے، ایسا سننے سے، اس جملے سے سب کے اندر زبردست قسم کے خوشگوار احساسات پائے گئے۔ اس تجربے میں ان افراد نے براہ راست کوئی مدد نہیں دی تھی، صرف ان کے ایک عمل کے نتیجے میں ایک فرد کی سزا میں کمی ہوئی تھی اور وہ اس سے خوش تھے۔ انسان خود غرض ہے، یہ والی جو فکر ہے اس کی نفی اس بات سے بھی ہو جاتی ہے کہ انسان میں دوسروں کے لیے مددگار بننے کا یہ جو رویہ ہے بہت ہی ابتدائی عمر میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ 10 سے 14 ماہ کی عمر کے بچے کے سامنے اگر تکالیف میں کوئی مبتلا ہوتا ہے، کسی بھی تکلیف میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے فرد کو اس کا دکھ جو ہے وہ دکھتا ہے اور وہ اس کے دکھ کے لیے دکھی ہو جاتا ہے۔ 3 سے 4 سال کی عمر میں تو سماجی حمایت کا جذبہ بہت نمایاں طور پر سامنے آتا ہے اور کم و بیش سب بچوں میں ملتا ہے۔ اس حوالے سے بچوں کے کردار کے مطالعے کے لیے ایک اور دلچسپ تجربہ کیا گیا۔ 3 سے 5 سال کی عمر کے 26 بچے لیے گئے، ان بچوں کو 30 گھنٹے تک اکٹھے کھیلنے کا موقع دیا گیا اور اس سارے عمل کی ویڈیو فلم بنائی گئی۔ اس فلم سے معلوم ہوا کہ 30 گھنٹوں کے دوران کم از کم 1200 عمل ایسے تھے جن کا مقصد کسی دوسرے بچے کے ساتھ شریک ہونا تھا، اس کی مدد کرنا تھا، دوسرے بچے کو آرام پہنچانا تھا اور دوسرے بچے کے ساتھ تعاون کرنا تھا۔
اس بات سے انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ بچے خود غرضانہ اور سماجی اعتبار سے عدم تعاون والے کردار کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کی کوئی وجہ نہیں کہ بچوں میں خود غرضانہ رویہ ہمدردانہ رویے سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بڑی سہولت یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انسان میں اپنا خیال رکھنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح اس میں دوسرے افراد کے کام آنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ان میں سے کون سا جذبہ نمایاں ہوگا؟ اس کا زیادہ تر انحصار بچے کی پرورش، تربیت کے طریقوں، استاد اور والدین پر ہوتا ہے۔ جدید معاشرے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر فرد مادی آسائشوں کے حصول کے لیے دوسرے فرد سے آگے بڑھ جانے کی فکر میں ہے۔ والدین لاشعوری طور پر اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جیسے کلاس میں اول آنے والے بچے کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اس سے اس بچے میں دوسرے لوگوں سے آگے نکلنے کے رویے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک فرد کے آگے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دے گا یا دوسرے لوگ اس سے پیچھے رہ جائیں گے۔ زندگی میں ہر فرد دوسرے فرد کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف والدین کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ بیٹا آپ نے اول آنا ہے۔ زندگی میں ہر فرد دوسرے لوگوں سے آگے نکلنے کے لیے جائز و ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اس میں بہت سا دخل بچے کی ابتدائی تربیت کا بھی ہوتا ہے۔ اگر بچے کے کردار کا مطالعہ بالکل اس کی ابتدائی عمر سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ابتدا میں بچہ خود کو علیحدہ وجود تصور نہیں کرتا اور وہ خود کو دوسرے افراد خاص کر اپنی والدہ کے وجود کا حصہ تصور کرتا ہے، اور بچے میں ہمدردی کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ہمدردی کا جذبہ فرد میں بے غرضی پیدا کرتا ہے جو آگے چل کر انسان دوستی کے جذبے میں ڈھل جاتا ہے۔ 18 ماہ کے بچے میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے الگ ایک خود مختار وجود ہے۔ اس میں میں اور میں نہیں کی جو تقسیم ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس عمر میں بھی بچہ دوسروں کے محسوسات کو اپنے محسوسات کے مطابق ہی سمجھتا ہے۔ اس لیے چھوٹے بچے اپنی والدہ یا کسی قریبی عزیز کو روتا دیکھیں تو خود بھی منہ بسونے لگتے ہیں۔ 2 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچے میں یہ تصور ابھرنے لگتا ہے کہ وہ دوسرے افراد سے مختلف ہے اور دوسرے افراد بھی اپنے اعمال میں اس سے مختلف ہیں، اور زیادہ بڑا ہونے پر بچہ دوسرے افراد کے حالات کو محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان کے اعمال سے دوسرے افراد کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے ایسے طریقے بھی دریافت کرنے کی کوشش کی ہے جن سے بچوں میں دوسروں کی مدد کے کردار کو ابھارا جا سکے۔ بچے کے ابتدائی کردار کو سامنے رکھ کر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جارحانہ کردار کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ اسے ٹوکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے بچے کے جارحانہ کردار پر اظہار ناپسندیدگی کریں گے تو اس سے بھی بچے کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سخت سزائیں دیں، ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ بعض اوقات صرف نہیں کہہ دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر بچے کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ اس کے جارحانہ کردار کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو اس سے بھی بچوں کے کردار میں مثبت پہلو کو ابھارنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں بچوں کے اچھے اور خوبصورت کردار کی تشکیل کے لیے کچھ پوائنٹس بتاؤں گا۔ اب تک مجھے دیکھنے، سمجھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔